السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله الامین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين۔ سورہ ملک کی یہ آخری 3 آیات ہیں، آیت نمبر 28 اور 29 اور 30 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرماتا ہے قل ارأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے ذرا بتاؤ تو صحیح، اگر اللہ مجھے اور ان کو جو میرے ساتھ ہیں ہلاک کر دے یا ہم پر رحم کر دے تو کافروں کو دردناک عذاب سے کون پناہ دے گا؟ قل هو الرحمن آمنا به وعليه توکلنا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کہہ دیجئے لوگوں سے کہ اللہ یعنی رحمان وہ ہے جس پر ہم ایمان لائے اور اسی پر ہم نے توکل اور بھروسہ بھی کیا۔ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، چنانچہ تم جلد جان لوگے کہ کون کھلم کھلی گمراہی میں ہے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کہہ دیجئے بھلا بتاؤ تو صحیح، اگر تمہارا پانی گہرا ہو جائے تو تمہارے پاس جاری پانی کون لے کر کے آئے گا؟ اللہ رب العالمین نے پچھلی آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے عقیدے سے متعلق چند اور باتوں کا تذکرہ فرمایا، یعنی اللہ رب العالمین نے انسان کی پیدائش اور اس کی خلقت کے تعلق سے تذکرہ کیا اور بھی بتایا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے کتنی اہم چیزیں اس کے جسم میں دی ہیں جس کو انسان کبھی محسوس کرتا ہے کبھی نہیں کرتا ہے۔ اگر اسی بارے میں غور و فکر کر لے تو وہ اپنے رب کی نعمت کو سمجھ لے گا اور اس کی قدرت کو جان لے گا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے وہ بے چین بھی ہوگا۔ لیکن کفار مشرکین کی عادت یہ تھی کہ وہ قیامت کے دن کے بارے میں شک و شبہ میں پڑے ہوئے تھے، اس سے بارہ کہتے تھے کہ جس دن کے بارے میں آپ ہمیں ڈرا رہے ہیں ذرا وہ دن لا کر کے جو دکھا دو۔ اللہ العالمین نے فرمایا کہ جب وہ آ جائے گا تو پھر ذرا برابر آگے نہ پیچھے کیا جائے گا، اس دن کافی افسوس ملتے رہو گے اور پھر اس دن کی سختی یعنی جہنم کا عذاب بھی تمہیں جھیلنا ہوگا۔ ان ساری باتوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر دوبارہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہلوایا ان کفار مشرکین کے حق میں، یا ان سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ قل ارأیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے بھلا بتاؤ تو صحیح، یعنی آپ کہیے ان کفار مشرکین سے ایک بات نہیں بتاؤ مجھے، اگر اللہ العالمین مجھے یا میرے ساتھ جو میرے صحابہ ہیں انہیں ہلاک کر دے یا ہم پر رحم کر دے تو کیا تم بچ جاؤ گے؟ تمہاری جیسی سوچ ہے، تم جیسا سوچ رہے ہو کہ ہم حق پر ہیں یا نہیں ہیں پتہ نہیں، اور پھر ساتھ کے ساتھ تم آرزو بھی کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہلاک کر دے، اس سے اگر تم خیال بھی تمنا بھی تم کرتے ہو تو اس بات یہ بتاؤ اگر ہمارے ساتھ ایسا ہو جائے تو کیا تم بچ جاؤ گے؟ کیا تمہارے ساتھ معاملہ خراب نہیں ہوگا؟ تم جیسے ہمارے ساتھ آرزو کر رہے ہو ایسی بری آرزو اگر ہو بھی جائے مان لیتے ہیں تو کیا تم بچ جاؤ گے؟ جبکہ ہم تو خیر کے کام میں لگے ہوئے ہیں، بھلائی کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، دین کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، لوگوں کو اچھائی کا راستہ بتاتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، اور تمہارا معاملہ تو یہ کہ تم گناہوں کے دلدل میں ہو، شرک کو کھود کے برار ہو، اللہ اور رسول کی مخالفت کرتے ہو تو تم کیا بچ جاؤ گے؟ اگر ہم اتنا اچھے کام کر کے جو اللہ نے ذمہ داری دی ہے، اگر بھی تمہاری سوچ میں اگر ہم ہلاک ہو گئے یا اللہ کو ہم پر رحم کر دے تو سوچ کے اپوزٹ تو کیا تم بچ جاؤ گے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم کچھ بھی ہمارے ساتھ
یہ تو اللہ کی مرضی ہے، لیکن تم تو نہیں کرتے ہوگے، تو تم کس بھرم میں ہو، تم کے خیال میں ہو کہ اللہ کے عذاب سے تم محفوظ ہو جاؤ گے، ہم بچ جائیں گے، اور جو ہے اللہ کا ہمیں عذاب نہیں دے گا، ہمیں سزا نہیں، جبکہ تم گناہ کر رہے ہو، جبکہ تم گناہ کر رہے ہو۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو اچھے کام کرے گا، نیکی کے کام کرے گا، اللہ انہیں اس سے سزا نہیں دے گا، بلکہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ میں اللہ تعالیٰ نام روشن بھی کرے گا اور ان کو بہترین نتیجے سے بھی نوازے گا۔ تو صلی اللہ نے پھر آگے فرمایا قل هو الرحمن وآمنا به وعليه توکلنا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہہ دیے کہ وہی تو رحمان ہے جس پر ہم ایمان لے کر کے آئے اور اس پر ہم توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس کی ذات جو ہے، جو رحمان ہے، جس کو تم بارہا تم سنتے ہو، ذکر کرتے ہو، اسی کی ذات یعنی اسی پر ہم ایمان بھی لے آتے ہیں اور بھروسہ بھی کرتے ہیں پوری طریقوں سے۔ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، چنانچہ تم جلدی جان لو گے کہ کون کھلی گمراہی میں۔ جس قیامت کے بارے میں تم شور کر رہے ہو اور یہ کہہ رہے ہو کہ وہ ہمارے سامنے آ جائے، یا جو ہے اللہ العالمین تمہیں قیامت کے دن، جب قیامت کے دن تمہیں اٹھائے گا، میدان محشر میں جمع کرے گا، اس دن تم جان لو گے کہ واقعی دنیا میں کون کھلی گمراہی میں تھا۔ تو یقین تمہارے پر یہ بات واضح ہو جائے گی، آشکارا ہو جائے گی، اور اس کو کوئی ڈاؤٹ نہیں رہے گا، اور تم خود اپنی آنکھوں سے دیکھو گے، لیکن افسوس کرو گے، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ نے اس لیے پھر فرمایا قل ارأيتم من اصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیے، کیا کہیں، تم جو پانی پیتے ہو کنووں کا، یعنی جو باولی سے تم پانی لیتے ہو، قدیم زمانے میں یہی ایک سورس تھا پانی حاصل کرنے کا، واقعی تو سمندر ہی تھا، لیکن پانی حاصل کرنے کا کوئی ذریعہ اگر ہوتا تو کنواں باولی تھا۔ تو اللہ نے سوال کیا، اگر تمہاری کنووں کا پانی اندر چلی جائے، زمین میں اتر جائے، سوکھ جائے، پانی نہ ملے، تو یہ بتاؤ تمہارے پاس کون ہے جو جاری یعنی کنٹینیو پینے والا پانی تمہیں لے کر کے آئے گا، جسے تم آسانی سے پی سکو گے۔ آج انسان اتنی ٹیکنالوجی یعنی اتنی ترقی کر چکا ہے، اور اس کے باوجود بھی بعض زمینات کے اندر آدمی بور مارتے جا رہا ہے، کئی جو ہے کئی سو گز مار دیتا ہے، پانی نہیں لگتا ہے، اور کئی فیل ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی زمین میں واقع بین جانی چاہے تو آدمی مار کے تھک جاتا ہے وہ، اور خاموش بیٹھ جاتا ہے۔ یہ اللہ کی مرضی ہے، اور کہیں عالم ایسا ہے کہ 40-50 فٹ پر پانی ہوتا ہے، اور بہت کیا کہتے ہیں فریش اور جو ہے میٹھا پانی مل جاتا ہے۔ کئی زمینیں ایسی جہاں پر پانی جو ہے قدرتی طور پر زمین کے اندر کھارا پانی ہوتا ہے، آدمی اسے یعنی اپنی زندگی کی ضرورت کے استعمال کر سکتا ہے، لیکن پینے پکانے کے استعمال نہیں کر پاتا ہے۔ یہ غلط کی قدرتیں ہیں، اسی لیے اللہ نے سوال کیا، ان سے ذرا سوال ان سے پوچھو تو صحیح، اگر اللہ العالمین تم جس پانی کو پی رہے جس کنواں سے اور سب پانی نیچے کر دے اتر جائے، تو کون ہے جو پانی تمہارے لیے ویسا فرمائے، چاہے تم کتنا بھی کھود لو، اگر نہ ملے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا، یہ اللہ کی مرضی ہے، اسی کا اختیار ہے سر۔ تو لہٰذا آخر میں اللہ تعالیٰ نے پانی کی اہمیت کی طرف اشارہ کیا اور یہ بتایا کہ یہ پانی بڑی نعمت ہے، اور جب یہ نعمت ختم ہو جاتی ہے، روک دی جاتی ہے، انسان کتنا تل ملا ہوتا ہے، کتنا بے چین اور پریشان ہو جاتا ہے، اور پھر زندگی کی بہت بڑی ایک ضرورت ہے، زندگی کی بہت بڑی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ نے اتنی مخلوقات کے لیے تمام کے اس انتظام فرمایا ہے، سمندروں کی شکل میں، ندیوں کی شکل میں، تالابوں کی شکل میں، اس کے علاوہ آسمان سے بارش کی شکل میں، کئی ذرائع اللہ نے انسان کی ضرورت کو پوری کر رہا ہے۔ انسان کبھی چاہتا ہے کبھی نہیں چاہتا ہے تو اسے وہ چیز مل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العزت ان تمام کو اللہ کے نعمتوں میں غور و فکر کرنے والا بنائے، اور رب العالمین ہمیں استقامت عطا فرمائے، جب تک دنیا میں زندہ رکھے اللہ ہمیں ایمان سمجھاتے زندہ رکھ، موت دی جاتے ایمان سمجھاتے موت دی، آمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔